محکم پہ عمل کرو. یعنی کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، والدین سے اچھا رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے رہنا ہے، ایمانداری کرنا ہے. یہ تمام احکامات آ گئے ہیں، اس پہ عمل کرو. پھر اس کے بعد میں متشابہ پر ایمان رکھو. اب متشابہ کو بعض لوگ مس انٹرپریٹ کر دیا. متشابہ جس سے تشبیہ دی جاتی ہے، دیکھیں میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں کہ بھئی فرض کیجئے کہ میں امریکہ گیا اور وہاں موسمبی نہیں ہوتی، لیمبو ہوتا ہے، لیمبو سب لوگ دیکھیں، موسمبی کی فیملی کا ہوتا. تو اب میں کوئی امریکن کو سمجھا رہا ہوں کہ صاحب اٹ از جسٹ لائک دس لائم، یہ جو نیمبو ہے ایسی ہے، مگر اس سے بڑا ہوتا ہے پھل اور میٹھا ہوتا ہے. تو میں تشبیہ سے مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. تو اب عرش ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، کیونکہ ہم اس کو دیکھے نہیں ہیں، ہم کو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا جنت کیا چیز ہے، دوزخ کیا چیز ہے، عرش کیا چیز ہے. بھئی کوئی ہاتھ اٹھا کے بول سکتا، میں بولتا ہوں عرش کیا چیز ہے، بول کے کیسا بولیں گے؟ کیا چیز ہے عرش، کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی تشبیہ دے کے سمجھائے. پھر پانچویں چیز جو بات آ رہی ہے، اور امثال سے عبرت حاصل کرو، یعنی قوموں کی تباہی کے جو واقعات بیان کیے ہیں، مثالیں دی گئی ہیں. دیکھو فرعون کی قوم نہیں مانی، ہم ان کو ڈبا دیے. نوح علیہ السلام کی قوم نہیں مانی، ہم ان کو ڈبا دیے. لوط علیہ السلام کی قوم نہیں مانی، پتھروں کی بارش ہو گئی، زلزلہ آ گیا. تو ان سے عبرت حاصل کرو، ان سے لیسن لو، ایسی حرکتیں مت کرو جن کی وجہ سے ان لوگ تباہ ہوئے تھے. پھر دوسری حدیث ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اب ہمارا ذہن فوراً وہ عربی کے استاد پہ چلے جاتا ہے یا استادنی ماں پہ چلے جاتا ہے. قرآن سیکھے اور سکھائے. آپ نئی گاڑی خرید کے لے کے آئے، وہ بچہ انسٹرکشن بک پڑھ رہا تھا، آپ کا چھوٹا بچہ ہے 6 سال کا، انہیں آ کے بولا ڈیڈی میں کار چلانا سیکھ لیا. پڑھا اس میں پورا، لو بیٹا کنجی لو، لے کے جاؤ. دیتے گاڑی آپ نہیں. کار چلانا سے نہیں، میرے کو معلوم ہے، وہ پہلے آن کرنا، اس کے بعد میں کلچ دبانا، پھر جو ہے گاڑی گیئر میں لینا، ایکسیلریٹر دبانا، اس کو مینج کرنا. تو یہ آپ پڑھ لے کے سیکھے ہیں. آپ اس کو گاڑی دیں گے تو لے کے جا کے مار دے گا، جیسا ہم دین کی گاڑی کو لے کے جا کے مار دے رہے ہیں. دیکھیے یہاں سب میں بہتر شخص وہ ہوتا ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے. کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کرنا سیکھنا، قرآن پہ عمل کرنا سکھانا. سب میں بہترین وہ لوگ ہوتے. تھیوریٹیکل پڑھ کے کیا معلوم، میں ہوائی جہاز چلانا سیکھ لے سکتا ہوں. میں کون سی بڑی بات ہے ہوائی جہاز چلانا سیکھنا؟ ایک دن پلین میں جائیے، پورے پینل کو دیکھ لئیے، وہ بک میں پائلٹ سے لکھا لے کے پورا پڑھ کے آ کے بولیے صاحب میں تو ہوائی جہاز چلا سکتا ہوں. بولے تو قرآن پہ عمل کرنا سیکھنا، اس پہ عمل کرنا سکھانا، یہ سب میں بہتر شخص ہوتا ہے. قرآن کا ماہر لکھنے والے نیک بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا. جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس پر قرآن کی تلاوت مشکل ہے، اس کے لیے دوہرا ثواب ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا، بچپنے میں یاد ہے، بڑی راتوں کو جاگ رہے ہیں، کوئی بڑے آدمی ہمارے کو بول رہے ہیں دیکھو میاں غلط مت پڑھو عذاب ہوتا، اب کائی کو بھائی بند کرو، سو جاؤ، قصہ ختم. اس طریقے سے برنگنگ اپ ہو گئی ہماری، ہو رہی ہے، اب بھی ہو رہی ہے. اب بچے آتے رہتے پوچھتے صاحب، ایک عالم صاحب ملے تھے، انہوں بولے نہیں میاں قرآن نہیں پڑھنا، نہیں سمجھ سکتے، وہ علماء سمجھتے. تو پھر ہدی للناس کائی کو بولے گئے. سورہ بقرہ کی 185 آیت ہے، اس میں کہا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم انسان سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، عالم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں کیا؟ تو اس طریقے سے لوگوں کو قرآن سے روک دیا گیا کہ بھئی غلط پڑھے. بچہ آپ کو، چھوٹا بچہ پہلا لفظ سیکھا گدھا، آ کے آپ کو بولا گدھا، آپ مارتے اس کو، بولتے نہیں بیٹا غلط ہے، ایسا نہیں پڑھنا، نہیں بولنا، ایسا بڑوں کو نہیں بولنا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کے کلام کو پڑھنے کی، آپ ماریں گے ہمارے کو؟ انشاءاللہ ایسی امید نہیں ہے، بلکہ آپ دوہرا اجر دے رہے ہیں کہ پڑھنے کا اجر، پھر محنت جو کر رہا اڑ کے جو پڑھا، محنت کر رہا، محنت کو نہیں چھوڑ رہے. ایمان کے بعد اللہ کی راہ میں پسینہ بھی نکلتا ہے تو گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ شان ہے آپ. اچھا، پھر اس کے بعد میں احادیث کا سلسلہ، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑا چلا ہوں، تم گمراہ نہیں ہوں گے جب تک کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے. یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت. نو تھرڈ پوائنٹ. حجۃ الوداع میں مجھے جہاں تک یاد ہے اس کا ریفرنس حجۃ الوداع، آخری زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں.
مکمل ہے یہ قرآن اور سنت مکمل ہے. ہم کیونکہ انٹرپریٹ نہیں کر سک رہے ہیں اس کو، ہم دوسری چیزیں تلاش کر رہے ہیں. ہم ایسے چیزوں پہ بھی فتوے دے چکے ہیں جس کا حکم قرآن میں ہے، فتوے کی ضرورت نہیں ہے. طلاق کا مسئلہ اتنا کلیئر قرآن میں سمجھا دیا گیا ہے کہ بعض وقت فیل ہوتا ہے کہ حدیث کی مدد لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن وہاں جو ہے اللہ معاف کرے ایسے فتوے آ گئے ہیں کہ ایک تماشا بن کے رہ گئے، ساری دنیا میں تماشا بن کے رہ گئے. اور امریکہ اور کینیڈا میں طلاق کے بعد 6 مہینے سال بھر کا ٹائم دے رہے ہیں پروناؤنس کرنے کے واسطے ڈیورس، اور ہمارے پاس 1450 برس پہلے 3 مہینے کا ٹائم تھا، اس کو منسوخ کر دیا. ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرا کلام میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے، کیا کینسل کر سکتا ہے. اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے، میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا. یہ کون تھے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو منسوخ کر دیے؟ سیدھی سی بات ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے بولنے کے لیے، کیونکہ اللہ کے لیے بول رہے ہیں کہ یہ پورا لیجسلیشن، پورا قانون جو ہے قرآن میں دیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے کینسل کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب ہے اور اس کتاب پہ عمل کس طریقے سے کرنا چاہیے وہ میں نے بتا دیا ہے. مجھے بعض وقت تفاسیر پڑھتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کی بھی تفسیر میں ایک جگہ ہے 3 علماء کے حوالے آئے ہیں کہ فلاں رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا، فلاں رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا، اور ایک حدیث بھی اس سلسلے میں ملتی ہے. تو یہ حدیث کا ارے واہ، ارے آپ حدیث ملی تو پھر وہ علماء کو چھوڑو نا، آپ حدیث مل گئی آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی آیت انٹرپریٹ کر رہے ہیں تو پھر اور کس کا مقام ہے جو ان کے انٹرپریٹیشن پہ لا کے آپ انٹرپریٹیشن بھی. تو بولے 2 ہی اتھارٹیز ہیں، اور ہماری زندگی جو ستیہ ناش ہوئی وہ 3rd اتھارٹی میں، قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ہم تیسری اتھارٹی کے پیچھے جو پڑے تو اسلام ستیہ ناش ہو کے رہ گیا ورلڈ اوور. اور ہوا یہ کہ کئی ممالک میں جب علماء اٹھے قرآن اور حدیث پہ حکومت کو واپس لانے کے لیے تو ان کا قتل کروا دیا گیا. پوری ہسٹری ہماری بھری ہوئی ہے. تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ قرآن جب ہم سمجھیں گے تو ہمارے ذہن میں یہی رہنا ہے کہ ہم کو یہ قانون کی کتاب ہے، اس کو حدیث سے سمجھایا گیا ہے، ہم کوشش کریں اور بس یہ 2 اتھارٹیز پہ عمل کریں. اب تاریخ کے اوپر اگر آ جائیں آپ آخری حصہ تو معلوم ہوگا کہ پہلی آیت پہلا جو نزول ہوا وہ سورہ علق کی 5 آیات تھی، اور پھر آخری آیت جو ہے سورہ مائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. دیکھیے مکمل، کمل کاف میم لام کا جو مادہ ہے اس کا مطلب پرفیکشن کا ہے، تکمیل تک پہنچا دیا. لیکن اردو کا مکمل مت سمجھیے، تکمیل تک پہنچ، جو چیز تکمیل تک پہنچ جاتی اس میں اور کیا کریں گے؟ ابھی یہ اندر راڈز ڈالے، سیمنٹ ڈالے، کانکریٹ ڈالے، پلاسٹر کرے، چونا کر دیے، اب اور کیا کرتے ہیں اس کے اوپر؟ تکمیل ہو گیا ہے، ختم ہو گیا، پلر بن گیا. تو اس طریقے سے آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا، جو قرآن میں جو ہے بات آ رہی ہے. پھر جو سب میں پہلی سورت کی شکل میں نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے. دیکھیے سورہ خلق کی 5 آیات، پھر سورہ قلم کی کچھ آیات، پھر سورہ مزمل کی کچھ آیات، پھر سورہ مدثر کی کچھ آیات، یہ 4. اس کے بعد میں جو پہلی مکمل سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، جو شان نزول میں 5th آتی ہے، مکمل سورت جو نازل ہے. اور آخری سورت جو نازل ہے سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ آخری سورت نازل ہوئی. اور قرآن میں 114 چیپٹرز ہیں، 114 چیپٹرز ہیں. اب ان چیپٹرز میں